پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ جنوبی وزیرستان کے مرکزی قصبے وانا میں بختون تحفظ تحریک پی ٹی ایم اور حکومت کے حامی عسکریت پسندوں کے درمیان اتوار کو ہونے والے تصادم کے بعد نافذ کیا جانے والا کرفیو بدھ کو اٹھا لیا گیا ہے۔ پاکستان اور برطانیہ کی دوہری شہریت رکھنے والی صحافی اور انسانی حقوق پر کھل کر بات کرنے والی سرگرم کارکن گل بخاری کے مبینہ اغوا اور رہائی کے واقعے نے ملک میں انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں میں تشویش کی نئی لہر دوڑا دی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اصغر خان کیس میں عدالت میں پیش ہونے کے لیے 6 روز کی مہلت دیتے ہوئے تمام مدعا علیہن کو 12 جون تک جواب جمع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وسطی امریکہ کے ملک گوئٹے مالا کے فیوگو آتش فشاں سے دوبارہ لاوا اگلنا شروع ہو گیا ہے، اور امدادی کارکن اور زندہ بچ جانے والے اپنے تحفظ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور ہوائی کے کلیووا آتش فشاں سے نکلنے والے لاوے نے گزشتہ رات سینکڑوں مکانات کو تباہ کر دیا، جن میں ہوائی کاؤنٹی کے میئر ہیری کم کا گھر بھی شامل ہے۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان آئندہ ہفتے ہونے والی ملاقات کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہیں۔ اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو بدھ کے روز برطانیہ کے وزیر اعظم تھریسا مے سے ملاقات کریں گے۔ ان کے 3 روزہ یورپی ملکوں کے دورے کی یہ آخری منزل ہے۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، اور تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جنوبی وزیرستان کے مرکزی قصبے وانا میں پختون تحفظ تحریک پی ٹی ایم اور حکومت کے حامی عسکریت پسندوں کے درمیان اتوار کو ہونے والے تصادم کے بعد نافذ کیا گیا کرفیو بدھ کو اٹھا لیا گیا ہے۔ کرفیو اٹھائے جانے کے بعد وانا بازار اور نواحی علاقوں میں کاروباری زندگی بحال ہو گیا ہے۔ جنوبی وزیرستان کی انتظامیہ اور قبائلی جرگے میں شامل رہنماؤں کے درمیان مذاکرات پیر کو شروع ہوئے تھے، اور منگل کی شام مذاکرات کی کامیابی کا اعلان کیا گیا۔ قبائلی رہنماؤں نے بتایا کہ انتظامیہ نے جرگے کی اس تجویز سے اتفاق کیا ہے کہ بازار کی سیکیورٹی کا انتظام حکومت کے حامی سابق عسکریت پسندوں پر مشتمل امن کمیٹی کے بجائے عبوری طور پر فرنٹیئر کور کے دستوں اور احمد زئی وزیر قبیلے کے 120 رکنی جرگے کے سپرد کیا جائے گا۔ قبائلی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عید الفطر کے بعد حکام اور جرگے کے درمیان مستقبل کے حوالے سے مزید مذاکرات ہوں گے۔ پاکستان اور برطانیہ کی دوہری شہریت رکھنے والی صحافی اور انسانی حقوق پر کھل کر بات کرنے والی سرگرم کارکن گل بخاری کے مبینہ اغوا اور رہائی کے واقعے نے ملک میں انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں میں تشویش کی نئی لہر دوڑا دی ہے۔ گل بخاری بدھ کے صبح لاہور میں اپنے گھر واپس تو پہنچ گئیں، لیکن سوشل میڈیا پر یہ بحث جاری ہے کہ انہیں کس نے اور کیوں اغوا کیا تھا، اور اس کارروائی کا مقصد کیا تھا۔ گل بخاری کو منگل کی رات اس وقت اغوا کیا گیا تھا جب وہ نجی ٹیلی ویژن چینل وقت نیوز جا رہی تھیں، اور چند گھنٹوں بعد یہ خبر آئی کہ وہ گھر پہنچ گئی ہیں۔ گل بخاری پاکستان کی فوج کے بعض اقدامات کی بھی کڑی ناقد رہی ہیں، اور سوشل میڈیا پر کھل کر اپنی رائے ظاہر کرنے کے باعث مشہور ہیں۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اصغر خان کیس میں عدالت میں پیش ہونے کے لیے 6 روز کی مہلت دیتے ہوئے تمام مدعا علیہن کو 12 جون تک جواب جمع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ 90 کی دہائی میں فوج کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ذریعے سیاستدانوں میں رقوم تقسیم کرنے کے الزام عائد کرتے ہوئے سابق ایئر چیف اصغر خان نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس پر عدالت کے حکم پر فوج کے سابق سربراہ جنرل اسلم بیگ اور ISI کے سابق چیف اسد درانی کے خلاف فیصلہ سنایا گیا تھا۔ عدالت عظمیٰ ان دنوں اس فیصلے پر عمل درآمد کے معاملے کی سماعت کر رہی ہے، اور اس نے گزشتہ سماعت پر نواز شریف سمیت 21 شخصیات کو نوٹس جاری کرتے ہوئے بدھ کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کے لیے کہا تھا۔ اور کچھ عالمی خبریں۔
وسطی امریکہ کے ملک گوئٹے کے فیوگو آتش فشاں سے دوبارہ لاوا اگلنا شروع ہو گیا ہے اور امدادی کارکن اور زندہ بچ جانے والے اپنے تحفظ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ آفات سے نمٹنے والے ادارے نے منگل کی شام لوگوں کو انخلا کا حکم دیا کیونکہ آتش فشاں سے راکھ، گیس اور پتھروں کا نیا بہاؤ اگلنا شروع ہو گیا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ کم از کم 75 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور سینکڑوں لاپتہ ہیں۔ آتش فشاں کے اس لاوے کے باعث 10 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ اور ہوائی کے کلیوا آتش فشاں سے نکلنے والے لاوے نے گزشتہ رات سینکڑوں مکانات کو تباہ کر دیا، جن میں ہوائی کاؤنٹی کے میئر ہیری کم کا گھر بھی شامل ہے۔ ساحلی علاقوں کے مکینوں کو جہاں یہ گھر تباہ ہوئے ہیں ہفتوں پہلے کہا گیا تھا کہ وہ علاقہ خالی کر دیں، اس لیے کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ املاک کے نقصان میں اس کے بعد سے اضافہ ہوا ہے جب پچھلے ماہ بڑے جزیرے کے زیادہ تر دیہاتی ضلعوں کی زمینوں کے شگافوں سے لاوا اگلنا شروع ہو گیا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ لوگ ہوشیار رہیں کہ آتش فشاں کے دھوئیں سے آنکھوں اور پھیپھڑوں میں سوزش ہو سکتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کلائیوا سے نکلنے والے لاوے نے کل 20,000 کلومیٹر کے علاقے کو گھیر لیا ہے۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان آئندہ ہفتے ہونے والی ملاقات کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہیں اور وائٹ ہاؤس نے ملاقات کے مقام کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان سارا ہگبی سینڈرز نے منگل کو اپنے ایک ٹویٹ میں اعلان کیا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات 12 جون کو سنگاپور کے جزیرے سینٹوسا آئی لینڈ میں واقع کپیلا ہوٹل میں ہوگی۔ اپنے ٹویٹ میں ترجمان نے سنگاپور کے اپنی عظیم میزبانوں کی میزبانی پر شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں امید ظاہر کی تھی کہ 12 جون کو سنگاپور میں ہونے والی ملاقات کسی بڑے کام کا آغاز ثابت ہوگی جو ان کے بقول ہم جلد دیکھیں گے۔ اور اسرائیل کے وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو بدھ کے روز برطانیہ کی وزیراعظم تھیریسا مے سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ان کے 3 روزہ یورپین دورے کی یہ آخری منزل ہے جس کا مقصد یورپین لیڈروں کو قائل کرنا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ بین الاقوامی معاہدے میں تبدیلی کریں۔ نیتن یاہو نے اپنے یورپین دورے کا آغاز پیر کے روز جرمنی سے کیا تھا، جہاں انہوں نے چانسلر اینگلا مرکل کو متنبہ کیا تھا کہ ایران کی مشرق وسطی میں مداخلت نئے پناہ گزینوں کا یورپ کی طرف بہاؤ میں اضافہ کر دے گی۔ اور فرانس میں منگل کے روز اسرائیلی لیڈر نے کہا کہ ان کا مفاد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ فرانس کے صدر میکرون نے کہا کہ فرانس مشترکہ جامع منصوبے کے لیے کام کرتا رہے گا جسے وہ ایران کی جوہری سرگرمیوں پر قابو رکھنے کا بہترین طریقہ سمجھتے ہیں۔ اور امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر ڈائین فائنسٹائن 6 مرتبہ امریکی سینٹ کا انتخاب جیتنے کے قریب آ گئی ہیں جب انہوں نے منگل کے روز کیلیفورنیا میں غیر معمولی پرائمری انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کر لیے۔ 84 سالہ سین فرانسسکو کی سابق میئر نے اپنے نوجوان مخالف ڈیموکریٹ اسٹیٹ سینیٹر کیون ڈی لین کو شکست دی۔ یہ تھیں کچھ خبریں اور اب ہم چلیں گے پاکستان، جہاں ہمارے نمائندے ہیں اسلام آباد میں محمد اشتیاق، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ سیاست کے میدان میں جو سرگرمیاں جاری ہیں ان کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے۔ جی اشتیاق، کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی اشتیاق، یہ بتائیے گا کہ انتخابات میں شرکت کے خواہش مند امیدواروں کو اپنی شہریت اور املاک کے بارے میں ایک بیان حلفی داخل کرنے کو کہا گیا ہے، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ وہ جو فارم کا ایک تنازع چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا؟ جی، بظاہر تو یہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ جب سے یہ فارم کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ایک نیا فارم بنایا جائے تو سپریم کورٹ نے اسے طلب ہم قرار دے دیا، لیکن یہ سوال اٹھائے جا رہے تھے کہ موجودہ جو کاغذات نامزدگی کا فارم ہے اس میں بہت ساری ایسی معلومات نہیں ہیں جس کے بارے میں ایک ووٹر کو آگاہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا متبادل یہ تلاش کیا گیا کہ چیف جسٹس نے آج اپنے ایک حکم دیا ہے کہ ایک بیان حلفی ہر امیدوار جو کہ انتخابات میں حصہ لینے کی خواہش رکھتا ہے وہ جمع کرائے، جس میں وہ نہ صرف اپنے احساسوں کی تمام تر تفصیلات بتائے بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو اگر اس کی دوہری شہریت ہے تو اس کے بارے میں بھی بتائے کہ اس کی شہریت ہے یا نہیں ہے۔ اور چیف جسٹس نے اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ اس بیان حلفی کا
ایک متن تیار کیا جائے اور وہ پھر عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، اور جس سے پھر بعد میں تمام جو امیدوار ہیں وہ پیش کریں گے۔ اس کو بورڈ حلقے جو کہ اس بارے میں تشویش کا اظہار کر رہے تھے یا تنقید کر رہے تھے کہ موجودہ کاغذات نامزدگی کی صورت میں ایک امیدوار اپنی بہت ساری چیزوں کو یا اپنے اثاثوں کو پوشیدہ رکھ سکتا ہے، اب یہ معاملہ کسی حد تک حل ہوا ہے، لیکن اس پر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے رد عمل تو سامنے نہیں آیا، لیکن جو عدالت میں سابق اسپیکر ایاز صادق کے وکیل تھے ان کا یہ ضرور کہنا تھا کہ جو پہلا فارم ہے وہ کیونکہ پارلیمان کی طرف سے منظور شدہ ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہے، لیکن چیف جسٹس نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا، اور اب یہ ضروری ہوگا ہر شخص، ہر اس امیدوار کے لیے جو انتخابات میں حصہ لینا چاہتا ہے کہ وہ بیان حلفی بھی جمع کروائے۔ اچھا، یہ سیاستدانوں کو کہا گیا ہے کہ وہ انتخابی مہم میں اپنی سیکیورٹی کا انتظام خود کریں، تو کیا اس پہ کوئی رد عمل آ رہا ہے؟ جی، اسے بھی بہت سارے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس بغیر غور کے سب پر یہ لاگو ہو جائے، کیونکہ پاکستان میں اب بھی جو سیکیورٹی ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور سلامتی کے خدشات بہت سارے سیاستدانوں کو ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمام ہی کے تمام امیدوار جو کہ انتخابات میں حصہ لینے کی خواہش رکھتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ وہ اپنی سیکیورٹی اسی طرح کی کر سکیں جس طرح کی سرکار کی طرف سے انہیں فراہم کی گئی ہے، لیکن چیف جسٹس نے اپنے ایک بیان میں علامات میں یہ کہا کہ وہ سرکار پر اس کا بوجھ نہیں ڈالنے دیں گے، اور جو شخص انتخابات میں حصہ لینے کی خواہش رکھتا ہے وہ خود اپنی سیکیورٹی کا بندوبست کرے۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر رائے منقسم ہے، لیکن چیف جسٹس نے موجودہ حکومت کے اختتام کے آخری روز ہی یہ حکم دیا تھا کہ وہ تمام افراد جن کو سرکار کی طرف سے سیکیورٹی اور گاڑیاں فراہم کی گئی ہیں، خاص طور پر بلٹ پروف گاڑیاں، وہ واپس لائی جائیں۔ اچھا، سابق وزیر اعظم نے الزام لگایا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہو سکتی ہے، یہ ان کے کیا خدشات ہیں؟ جی، وہ اس بارے میں اپنے جو تحفظات کا اظہار بہت پہلے سے کرتے رہے ہیں، آج ایک مرتبہ پھر انہوں نے انہیں اپنے خدشات کو دہرایا ہے۔ ان کا تو یہ موقف ہے کہ جب سے انہیں اس منصب سے ہٹایا گیا اور ساتھ ہی ساتھ انہیں اپنی جماعت کی قیادت سے محروم کیا گیا، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ان کے بقول کہ یہ ایک شخص کو ہٹائے جانے کی کوشش ہے، اس کو منظر سے دور رکھنے کی کوشش ہے، اور یہ ان کے بقول ایک انتخابات سے متعلق پری پول ریگنگ یعنی قبل از وقت دھاندلی کے زمرے میں یہ چیزیں آتی ہیں، جبکہ ان کا یہ اشارہ بھی ہے کہ جس طرح آج ہی اصغر خان کیس میں بھی ان کو بلایا گیا ہے، اور اس طرح نیب بھی مختلف مواقع پہ حکمران جماعت کی جو قیادت ہے اس کو بلا رہی ہے، جس میں شہباز شریف صاحب کو بھی طلب کیا گیا۔ آج ہی نیب نے 2 سابق وزراء اعظم نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی کو LNG کا جو کیس ہے اس سلسلے میں طلب کیا ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو نواز شریف اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ قبل از وقت دھاندلی کے زمرے میں ہے، کیونکہ اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت بدعنوانی میں ملوث ہے اور اسے بہت سارے مقدمات کا سامنا ہے، تو جس کا نقصان انہیں آئندہ انتخابات میں ہو سکتا ہے اور اس کا فائدہ ان کی جو غریب جماعتیں ہیں وہ اٹھا سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ یہ تو ہم نے خیر بات کی لیڈروں کی اور انتخابی سرگرمیوں کی، عوام کا کیا رد عمل ہے؟ عوام کچھ اس میں اب جوش و خروش دکھا رہے ہیں اور ان کے سرگرمیاں کچھ شروع ہوئی ہیں کہ نہیں؟ پاکستان میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے رمضان کا مہینہ ہے، تو اس وقت کوئی بہت بڑی جو سیاسی مہم شروع نہیں ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں کوئی بڑے جلسے بھی نہیں کر رہی ہیں، لیکن نواز شریف جو ہے وہ انہوں نے کچھ جگہ ضرور یہ کوشش کی ہے کہ اپنے ورکر کنونشن، جس میں افطار ورکر کنونشن کا نام دیا گیا ہے، ان میں شرکت ضرور کی ہے۔ نچلی سطح پر یعنی اضلاع کی سطح پر تو سرگرمیاں اب شروع ہو چکی ہیں، کیونکہ جو امیدوار ہیں وہ رمضان کا فائدہ اس طرح بھی اٹھا رہے ہیں کہ افطار کے موقع پر وہ اپنے حلقے کے عوام کو جمع کرتے ہیں اور ان سے نہ صرف افطار کے موقع پر دعوت دی جاتی ہے بلکہ وہ اپنے سیاسی موقع بھی پیش کرتے ہیں۔ تو نچلی سطح پر تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ملک گیر سطح پر ابھی کوئی مہم اس لیے شروع نہیں ہو سکی کہ اس کا انتظار شاید یہی کیا جا رہا ہے کہ انتخاب جو فہرستیں ہیں وہ شائع ہو جائیں،
امیدواروں کا حتمی فیصلہ ہو جائے اور رمضان بھی مکمل ہو جائے گا تو عید کے بعد اس میں تیزی کے امکانات ہیں۔ اچھا، عید کے بعد انشاءاللہ اس میں تیزی کے امکانات ہیں۔ بہت شکریہ محمد اشتیاق، آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں سیاسی سرگرمیوں کے بارے میں بتایا۔ تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام اشتیاق، جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ تو فیس بک لائیو پر پیش کی جانے والی خبریں اور رپورٹیں آپ نے سنی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے۔ حافظ۔